إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعین و ناظرین، ہم اپنے ایک طویل سلسلے دین بھلائی ہے اس کے 21ویں مقالے میں ہے، جس کا عنوان ہے لمحات فکریہ، جو قادیانیت کے لیے نصیحتوں پہ مشتمل ہے اور انتہائی طور پر نفع بخش ہے۔ اس کے 9ویں لمحہ فکریہ میں ہم نے علماء اسلام یعنی شخصیات عظیمہ اور مقامات مقدسہ، ان کے ساتھ قادیانیت کے تعامل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہر ملت اور ہر امت اور ہر دین کے ہاں کچھ شخصیات معظم ہوتی ہیں، کچھ مقامات بھی مقدس ہوتے ہیں، اور خصوصاً اہل اسلام کے لیے تو شخصیات کا ایک مقدس سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے اصحاب، پھر تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد جو علماء اسلام گزرے ہیں، یہ سب ہمارے لیے عظیم شخصیات ہیں۔ پھر ایسے ہی مقامات مقدسہ ہیں۔ سب سے بڑا مقام حرم مکی ہے، پھر حرم مدنی ہے، پھر اس طرح مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ تینوں وہ مقامات ہیں جن کی تعظیم نہ صرف مسلمانوں کو فرض ہے، بلکہ ان کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اب ابنائے قادیانیت ان اسلامی معظم شخصیات اور ان مقدس مقامات کے ساتھ ان کا کیا تعامل ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کچھ ان مقامات اور شخصیات کے ساتھ کیا ہے یا ان کے بارے میں لکھا ہے، اگر ابنائے قادیانیت صرف اسی میں تعامل کر لیں اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اسلوب کو امت کے صالحین کے ساتھ اور امت کے مقدس مقامات کے ساتھ ان میں تعامل کر لیں تو وہ یکسر مختلف پائیں گے ان کے تعامل کو مسلمان امت کے صالحین کے۔ چہ جائے کہ کوئی ایسا کام مأمور من اللہ یا مخاطبات الہیہ سے کوئی مشرف شخص ایسا کرے، یا اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ان کا طرز تعامل ایسا ہو، جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنی رسالت کے لیے اختیار فرمایا اور مبعوث فرمایا۔ اللہ کے انبیاء اور رسول تو اپنے سے علاوہ دیگر کو اور ہر لاحق اپنے سابق کو معظم سمجھتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدق لما معہم، اور جو کچھ وہ لے کے آئے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ انبیاء کا سلسلہ اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ ہے،
جو خاتم النبیین بھی ہیں اور سید المرسلین بھی ہیں۔ ان کی بعثت اسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان تمام انبیاء سابقین کے آپ مصدق ہیں۔ اس آیت میثاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سابقین کی تصدیق کرنے والا ٹھہرایا، اور یہی تعلیم آپ نے اپنی امت کو بھی دی کہ وہ ان سے سابق کسی نبی کا بعید اور ذکر ہرگز نہ کریں جس سے ان کی اہانت نکلتی ہو یا ان کی اہانت کا موجود ہے۔ یہ ہے وہ اسلوب تعامل جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا اپنے دیگر برادران نبوت و رسالت کے ساتھ رہا۔ اگر ہم اس باب میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کو اس ناحیت سے بھی ہم اسے دیکھیں تو اس وصف میں وہ تمام انبیاء اللہ اور تمام رسول اللہ سے یکسر مختلف ہے۔ وہ اس باب میں حضرات سادات معصومین سے بالکل متناقض ہے کہ اس نے اپنی تالیفات میں ہر معظم شخصیت اور ہر مقدس مقام کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس نے ان کی حرمت کو مورد طعن ٹھہرایا، ان کے مقامات و منازل کی بے حرمتی کی۔ اس نے حضرات انبیاء علیہ السلام پر طعن کیا، بلکہ اس امت کے صالحین کی بھی اہانت کی، مقامات مقدسہ کی قدسیت کا اس نے پامال کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ اپنے قادیانی مقامات کے تقدس اور ان کی حرمت کو لوگوں پہ ثابت کر سکے۔ یہ ناکام سعی تھی جو اس باب میں مرزا غلام قادیانی نے کی۔ یقیناً مرزا غلام احمد کا یہ اسلوب فی حد ذات ہی ایمان کے منافی ہے۔ یہ اجماع امت کے سراسر متناقض ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جب حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان فرمائے تو اس کی غرض ان کی عظمت، ان کی تقدیس کی تثبیت اور ان سے ہدایت حاصل کرنا بتائی۔ ارشاد باری تعالی ہے یقیناً ان کے قصوں میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرہ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، پھر اس پر ایمان والوں کے لیے ہدایت اور اسے رحمت قرار دیا۔ نیز فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا۔ نیز یہ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، فبہداہ مقتدی، تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو قرآن کریم نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی عظمت، ان کی حرمت اور ان کی تقدیس کو اہل ایمان پہ واجب قرار دیا، حتیٰ کہ خود مرزا غلام قادیانی انبیاء کی اہانت کرنے والوں کے بارے میں
اسلام کی رائے کو ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض ہے. کسی نبی کی اشارے سے بھی تحقیر سخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب الہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ قول مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. اب اسی قول کے قائل مرزا غلام احمد کا کو دیکھیں کہ وہ انبیاء کی تحقیر کو کفر کہنے والا ہے، پھر خود ہی حضرات انبیاء علیہ السلام کو اجتہادی غلطی کا مرتکب کرنا آتا ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہادی خطا نہ کی ہو. ہم اپنے مقالات مکیہ میں سے ہم نے ایک مقالہ خاص طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس کی تجدیدات یعنی تحریفات میں خاص کیا ہے. پھر ایک مقالہ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تجدیدات یعنی تحریفات میں مرتب کیا ہے. ان مقالات کا مطالعہ اس باب میں انشاءاللہ مفید رہے گا. مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی احانات کے وجہ جواز کو اپنی کتاب چشمہ مسیحی جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 میں مندرج ہے اس کے صفحہ نمبر 336 پر اپنی احانات کا جواز دیکھیں کیسے بیان کرتا ہے. کہتا ہے ہمارے قلم سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کچھ خلاف شان نکلا ہے، یعنی ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ بھی خلاف شان نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے. ہم یہاں پر کچھ تأمل کے مواقف ہیں جن میں ابنائے قادیانیت کو ہم دعوت دیں گے غور کرنے کی اور ان میں تأمل کرنے کی. تو اولاً مرزا غلام احمد قادیانی کی احانت انبیاء، پھر اس کے لیے وجہ جواز بیان کرنا کہ یہ ہم نے الزامی طور پر کہا ہے. تو اس میں قادیانیت کو اور ابنائے قادیانیت کو تأمل کرنے کی دعوت دیں گے کہ کیسے کسی شخص کے الزامی جواب میں اس کے لیے جائز ہو کہ وہ حضرات انبیاء کی سیرت میں طعن کرے. ثانیاً پھر اس کے بیٹے یعنی مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی بیان کردہ وجہ جواز میں بھی وہ تأمل کرے. اگر قادیانیت کے ماننے والے باپ اور بیٹے دونوں کے وجہ جواز میں تأمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے حق و ثواب تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا حضرات انبیاء کی تحقیر و توہین کے باب میں اپنے والد کا قول الفضل یہ ان کا جریدہ قادیانیت کا اس کے شمارے میں جو مئی میں ہے اس نے یوں نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ اور موسیٰ کی توہین کی ہے. یاد رکھو میری غرض مصطفیٰ کی شان کو قائم کرنا ہے. اب غور کریں کہ کس طرح کسی ایک نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے دوسروں کی شان کی اہانت جائز ہو. ہم کہتے ہیں مرزا کا یہ قول واجب الرد ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ وہ تو اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا ایسا ذکر نہ کرے جس سے پہلو کی اہانت کا کوئی پہلو نکلتا ہو. یہ مرزے کا
حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو اس کا طرز تعامل ہے اور اس کے لیے جو اس نے وجہ جواز بیان کیا ہے تو یہ اس کے بارے میں تھا۔ چلیں آج کے اس حلقے میں ہم اسی چیز پہ اکتفا کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جن کی تعظیم اہل ایمان پر واجب ہے اور ان کی اہانت بقول مرزا غلام احمد قادیانی خود وہ کفر ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کا ان کے بارے میں تعامل ہے۔ اب انشاءاللہ آگے اسلام کی معظم دیگر شخصیات کے بارے میں مرزا کا کیا تعامل رہا کہ قادیانیت اس میں غور کرے اور ابنائے ملت قادیانیت اس میں تعامل کریں تاکہ وہ ہدایت کو پہنچے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلی مجالس میں ذکر کریں گے، اور آج کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔